السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ قربانی کا دن قریب ہے اور ہر کسی کو جو بھی مال کے نصاب ہے سب کو قربانی کرنا سب پر واجب ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قربانی کو کس طریقے سے کیا جائے، اس کے جانور کے سامنے کس طریقے سے پیش آیا جائے۔ بعض لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ قربانی کا جانور جب قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ میں چھری جانور کے ساتھ ہوتا ہے، رسی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور جانور کے آگے آگے چلتے ہیں اور قربان گاہ پر لے جا کر جانور کو لٹاتے ہیں، تب بھی چھری اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس طریقے سے نہیں یہ ساری باتیں ہونا چاہیے۔ جانور ہے تو کیا ہے، اس کے سامنے کبھی بھی چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کے سامنے بار بار چھری سامنے نکال کر نہیں لانا چاہیے، اس کو نہیں دکھانا چاہیے۔ اور قربانی کرنے سے پہلے جانور کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور اس کو کھلانا پلانا، پانی دکھانا، چارہ دکھانا، دانہ دکھانا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس کو محبت کی نظروں سے دیکھنا، یہ سب اچھی بات ہے۔ مگر قربانی والے جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا یا بار بار اس کے سامنے چھری کو لانا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے باز آئے۔ اگر جانور ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بھی چھری کو دیکھتا ہے تو بھی اس وقت وہ محسوس کرتا ہوگا کہ شاید میرا مالک مجھے کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، اور جب جانور کے اوپر چھری پھیر دی جائے، جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر دیا جائے، قربانی کر دی جائے، تو اس کے بعد اس کی بہت جلدی کے ساتھ اور بڑی تکلیف، بہت جلد بازی کے ساتھ، بہت ہی سختی کے ساتھ اس کی کھال کو ایک دم سے نہ نکالا جائے، بلکہ اس کو سکون اطمینان کے ساتھ اس کی کھال کو نکالا جائے۔ اور رہی بات یہ کہ جانور جب ذبح ہو جاتا ہے، اس کے گوشت کو تقسیم ہو جاتا ہے، تو جس کے نام سے قربانی ہوتی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ لوگ اس گوشت کو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، کس وقت کھانا چاہیے کہ قربانی اس کے نام سے ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے نام سے قربانی کی گئی ہے، جس نے کرائی ہے قربانی، جس نے حصہ لیا، سب سے پہلے اس کو ہی گوشت کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہوئی، جس نے قربانی کرائی کہ سب سے پہلے وہی گوشت کھایا، ایسا نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مال کے نصاب میں جس نے قربانی کرائی ہے تو وہ اس جانور کی کلیجی پہلے بنوا کر کھائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جانور کی کلیجی کو پہلے بنوا کر کھائے۔ جس نے اپنے نام سے قربانی کرائی ہے تو اگر وہ چاہے تو کلیجی سب سے پہلے اس کی بنوا کر اور خود پہلے کھائے تو یہ سنت ہے۔ اور باقی گوشت کی رہی بات اور کھانے پینے کی بات رہی ہے تو کوئی کھائے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں گھر میں ہر کوئی کھاتا ہے۔ مگر جو قربانی کے گوشت کے جو اقسام جو حصے کیے جاتے ہیں، ان کی گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں بڑا احتیاط ہونا چاہیے، اس میں جلد بازی اور بے توجہی نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ حالانکہ قربانی کا گوشت اگر 3 حصہ ہوا، اگر ایک حصہ، بعض لوگوں کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت کیا قربانی والے دن ہی سب ختم کر دینا چاہیے یا 1-2 دن رکھ کر بھی کھا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس نے 3 حصے کی ایک حصہ غریب و مسکین میں تقسیم کر دیا، ایک اپنے اہل و عیال میں عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا، دوسرا حصہ اس نے اپنے گھر رکھ لیا، کچھ کھایا، کچھ کل کھایا، کچھ پرسوں کا، کوئی حرج نہیں، کھا سکتا ہے، اپنا حصہ کھا سکتا ہے، مگر دوسرے کا حصہ کھانا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر سارا قربانی کا حصہ اگر 3 نہ کرے، پورا کا پورا جانور ایسے ہی بنوا کر اور سب کی ایک الگ الگ دعوت کر دے، سب کی دعوت کر کے سب کو گھر پہ کھلا دے، تب بھی کھلا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف کھلانا مقصد ہوتا ہے، گوشت جمع کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اور قربانی کا جب بھی جانور قربان گاہ میں لے جائیں اور جب بھی قربانی کرائیں تو اس وقت صرف نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور دنیاوی کوئی مفاد کی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بڑی محبت، بڑی اطمینان، بڑے سکون کے ساتھ اپنے جانور کی قربانی پیش کرنا چاہیے۔ دل میں یہی ہونا چاہیے کہ مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تو بھی مولا میری رضا پہ راضی ہو جا۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری قربانیاں دی جاتی ہیں۔ آج یہ قربانی یہ کوئی جانور پر ظلم نہیں کرنا ہوتا ہے، جانور کے اوپر ظلم کرنا یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ جانور کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان اپنی جان دے دے، تو اگر اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی اپنی جان، نہ جانے کتنے لوگوں نے دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی فراوانی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مگر حق سے انہوں نے اپنے چہرے کو نہیں پھیرا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے قربانی پیش کی، کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، امام حسین نے اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی خاطر پورا کا پورا گھر کنبہ قربان کر دیا اس کی رضا کے لیے، لیکن اللہ کے فرمان کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں، ذرہ برابر بھی عدولی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سب کام ہو۔ ایسے یہ جانور اگر انسان اللہ کی راہ پہ قربان ہو گیا تو یہ کوئی ظلم نہیں انسان کی جانوں پر کیا گیا۔ اگر یہ جانور بھی اللہ کی رضا پر قربان کر دیا جائے، یہ کوئی جانور کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت، اللہ سے عشق، اللہ کی محبت کی علامت دکھانا ہے کہ مولا ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے جانور کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک جانور کو قربان نہیں کر سکتے؟ ہر انسان پر لازم ہے کہ جو بھی مالک نصاب ہے اس کو اپنے گھر پہ قربانی ضرور کرائے، اور بڑی خوشحالی کے ساتھ کرائے، بڑی محبت کے ساتھ کرائے قربانی، اور اپنے عزیز و اقارب خاص کر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، تاکہ ان کے دل پر چوٹ نہیں پہنچنا چاہیے۔ بعض جگہ دیکھا ہوگا قربانی کا حصہ جب تقسیم ہوتا ہے قربانی کا حصہ، تو بعض ہمارے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں گوشت آتا ہے تو وہی اس کے گھر گوشت بھیجتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ اگر میں نے قربانی کرائی یا ایک کسی اور ہمارے پڑوس کے کسی نے قربانی کرا دی تو اس نے ہمارے گھر گوشت بھیجا، تب ہم اس کے گھر گوشت بھیجیں گے، اگر اس نے ہمارے گھر گوشت نہیں بھیجا تو ہم اس کے گھر گوشت نہیں بھیجیں گے۔ یہ اکثر دیکھا ہوگا اگر کوئی کسی کے گوشت بھیجنے کے لیے کہتا ہے تو کہتا نہیں، اس کا تو ہمارے یہاں سے آئے نہیں تھا، ہم اس کے یہاں گوشت کیوں بھیجیں؟ یہ بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ جس نے قربانی کرائی نہیں وہ تمہارے گھر گوشت کہاں سے بھیجے گا؟ جس نے قربانی کرائی نہیں، جو اس کے اندر استطاعت نہیں، قوت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ قربانی کرا سکے، اس پر واجب نہیں تھی، وہ قربانی کرا کر تمہارے یہاں گوشت کہاں سے بھیجے گا؟ قربانی کا گوشت تقسیم کریں تو یہ نہ سوچیں کہ اس نے ہمارے گھر گوشت بھیجا نہیں تو ہم اس کے گھر کیسے گوشت بھیج دیں۔ نہیں، جس نے ہمارے گھر نہیں گوشت بھیجا ہمیں اس کے گھر ضرور گوشت بھیجنا چاہیے، اور جس نے ہمارے گھر بھیجا اس کے گھر ضرور نہیں، اس کے تو قربانی ہوئی ہے، اس کے تو گوشت کی فراوانی ہے، اس کے ہوتا نہیں تو تیرے گھر کہاں سے آتا؟ اگر جس کے یہاں سے نہیں آیا اس گھر بھیج، تاکہ معلوم ہوئے کہ اس کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کے گھر قربانی نہیں ہے، اس کے پاس تنمال نہیں تھا، اس لیے اس نے قربانی نہیں کرائی۔ خدا را اس بات سے بچیں کہ جس کے گھر میں اس سے گوشت نہ آئے اس کے گھر ضرور گوشت بھیجیں، تاکہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق